شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا، یعنی آسمان دنیا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو نازل کیا، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں۔ رمضان المبارک اور قرآن کا ایک گہرا تعلق ہے۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے اس بات کا اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان جبریل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، یعنی سنایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر نہ سنائے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود شارع ہیں، یعنی خود ان کے اوپر قرآن مجید نازل ہوتا تھا، اور وہ پھر صحابہ کرام کو قرآن مجید سناتے تھے، بتاتے تھے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، پیارے پیغمبر جبریل امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، آپ کی عمر کا جو آخری رمضان تھا، اس رمضان آپ نے جبریل امین کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیے۔ اللہ کے نبی نے خود قرآن مجید کا دور حیات طیبہ کے آخری سال میں 2 مرتبہ کیا۔ یہ تھوڑی سی بات رک کر ہم اپنا جائزہ لیں۔ یہاں پر آپ اور میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بھی قرآن مجید کو بڑے اچھے اچھے کپڑوں کے اندر لپیٹ کے رکھا جاتا ہے، بڑے اچھے سے اچھا، قیمتی سے قیمتی ہم قرآن مجید اس کا صحیفہ خرید کر لاتے ہیں، مگر آپ کی اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم خود اپنے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج جتنے دن و رات رمضان کے گزر گئے، پیچھے ہماری زندگی میں کتنے سارے رمضان گزرے، آیا کہ آپ اور میں نے کتنی دور کی قرآن مجید کی؟ قرآن کا اور رمضان کا ایک گہرا تعلق ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبی کے اندر بیٹھ کر صبح شام قال رسول اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات اور دن حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ یعنی زمین کے اوپر جو لکھت کے اندر سب سے پہلے جو کتاب جمع کی گئی، لکھی گئی تھی، وہ ہے موطا امام مالک کی۔ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر رات اور دن حدیث کا درس دیتے ہیں۔ درس کیسے دیتے ہیں کہ جب درس دیتے ہیں تو درس کے درمیان میں ہی، کلاس کے درمیان میں ہی، حدیث پڑھنے کے درمیان میں ہی ان کے کپڑوں کے اندر بچھو چلا جاتا ہے، اور بچھو اسے اندر اس کے جسم پر ڈنگ مارتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ادب حدیث کے خاطر یہ نہیں کہ حدیث کو چھوڑ دیا، ہماری طرح اٹھ کر چلے گئے، بلکہ اسی وقت اپنے درس کو جاری رکھا۔ جب درس مکمل کیا پھر جا کر دیکھا تو اس جگہ جہاں تکلیف ہو رہی تھی وہاں بچھو اس کو مسل سے ڈنگ مارے جا رہا تھا۔ یہ ادب تھا، یہ احترام تھا ان کا۔ امام مالک رحمہ اللہ رات دن حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ کی اپنی حالت کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، حدیث کا درس اپنی جگہ، مسجد نبوی کی جگہ اپنی جگہ۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، امام مالک موطا امام مالک کو بند کر دیتے ہیں، یعنی حدیث کی کتاب کو بند کر دیتے ہیں، اور مسلسل قرآن مجید کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ رات اور دن اب ایک ہی مشن ہے کہ قرآن مجید کی دور کرنی ہے۔ کتنی دور کرتے ہوں گے؟ رات اور دن قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو لگا لیا۔ یہ محبت ہے، یہ گہرا تعلق ہے قرآن مجید کا۔ قرآن مجید کی بڑی ہم فضائل سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہی اس کی فضائل رکھے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کہ قاری قرآن جب قیامت والے دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا اقرا ورتق کما کنت ترتل،
پڑھتا جا، آج اس جنت کے اندر یہاں سے شروع ہو جا اور پڑھتا جا، اور اتنا پڑھتا جا جہاں تک تو ترتیل کے ساتھ اور آرام آرام سے دنیا کے اندر پڑھتا تھا، اس طرح اس انداز سے آج تو پڑھتا جا، اور جہاں تیرا آخری لفظ ختم ہوگا وہاں تک یہ ساری جنت تیری ملکیت میں دے دی گئی ہے۔ یہ فضیلت ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے پڑھنے پر آپ کو ہر حرف پر ایک ایک نیکی ملتی ہو، مگر قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر رمضان میں بندہ جب پڑھتا ہے تو پھر وہ فلہ عشر امثالھا، 10 سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن والوں کے لیے کیا کہا کہ کچھ لوگ میرے خاص بندے ہیں، اہل اللہ کہا، یعنی کچھ لوگ میرے خاص بندے ہیں جسے اہل اللہ کا لقب ملا۔ اہل کہتے گھر والے، قبیلے والے، کنبے والے، برادری والے، کہ یہ میرے اہل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ میرے اہل والے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں جو اہل اللہ جسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جسے خاص بندہ کہہ رہا ہے؟ ہم اہل القرآن۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن ماجہ کے اندر کہ یہ قرآن والے ہیں، یہ جن کو قرآن دیا گیا ہے یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک رسی اتاری ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا مطلب؟ ہمیں تو نظر نہیں آتی رسی۔ کہا اس سے مراد قرآن ہے، قرآن کہ قرآن جو مضبوط سے تھام لیتے سمجھو اس نے اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھامے رکھا ہے۔ یہ بڑی فضیلت ہے، ہم سنتے آتے ہیں کہ کیا ہے ان کی فضیلت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا صحابی اسید بن حضیر رات کو نماز پڑھ رہا ہے اپنے صحن کے اندر، اور ساتھ میں اس کا بچہ یحییٰ سویا ہوا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں جب میں نماز پڑھ رہا تھا میں نے نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دی، اب میں سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں۔ جب میں نے سورہ بقرہ پڑھی تو میں نے دیکھا کہ اچانک سے جو 2 رسیوں کے اندر میرا گھوڑا بندھا ہوا ہے وہ بدکنے لگا، یعنی اچھل کود کرنے لگا۔ میری نظر آسمان سے آتی ہوئی کچھ روشنیوں کی طرف پڑی۔ یہ چھتری نما کچھ ایسی چیز ہے جس میں چراغ کی طرح روشنیاں نظر آ رہی ہے۔ ظاہر بات ہے جب آپ نماز پڑھ رہے ہو کچھ ایسی حرکت تو آپ کی توجہ یہاں وہاں ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں جان بوجھ کے صحابی رسول نے دیکھا، نہیں، جب دیکھا بچہ بھی سو رہا ہے اور گھوڑا یہاں بدک رہا ہے تو پھر اپنے قرآن پڑھنے کو روک لیا، نماز میں سورہ بقرہ پڑھنے رک گئے۔ دیکھا گھوڑا بھی آرام سکون سے کھڑا ہو گیا، جو دیکھا گھوڑا سکون سے کھڑا ہو گیا پھر پڑھنے لگ گئے۔ جب پڑھتے پڑھتے پھر گھوڑا بھٹکنے لگا پھر آپ رک گئے۔ اس طرح کرتے کرتے کہتے ہیں مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ میرے بچے کو کچل نہ دے۔ میں نے اپنی نماز کو مکمل کیا۔ جب نماز مکمل کی میں نے کیا دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی چھتری نما چیز جس کے اندر کمکمے ہیں، یعنی چراغ ہے، روشنیوں کے کچھ ایسی روشنیاں ہیں جو آسمان کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ جب میں نے وہ منظر دیکھا مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں صبح آیا، صحابہ کرام کے سامنے تذکرہ کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مسئلہ پوچھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسین اگر تم وہ قرآن کی تلاوت جاری رکھتے تو پھر صبح تک لوگ آ کر ان کو دیکھ لیتے، وہ فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی آواز سن کر تمہارے اوپر نازل ہوئے تھے۔ دوسری حدیث میں برا بن عازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص رات کے وقت میں اپنے گھر کے صحن میں اپنے گھر کے اندر سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب سورۃ کہف کی تلاوت کی تو اس نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ کمکمے، کچھ روشنیاں اس کی طرف مسلسل آئے جا رہی ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا ان کے دل کے اندر ڈر ہو گیا یا خوف ہو گیا۔ جب یہ
سورہ کہف پڑھنے کی وجہ سے، تلاوت کی وجہ سے اس کے اوپر کچھ روشنیاں آئی اور یہ منظر دیکھا، سورج روک دی، تلاوت ختم کی، جب دیکھا کہ تلاوت مکمل گئی، وہ روشنی آسمان کی طرف چلے گئی۔ نبی علیہ السلام سے آ کر سوال کرتے کہ میں نے رات کو عجیب سا معاملہ دیکھا، اس طرح سے معاملہ ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تلک السکینہ، یہ سکینت تھی جو تمہارے اوپر قرآن پڑھنے کی وجہ سے نازل ہو رہی تھی۔ یہ آیات یا حدیثیں بڑی ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ قابل تعریف رخش ہیں جس کو ہم نے قرآن دیا وہ اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، ایسے نہیں جان چھڑاتے ہوئے یا تیز رفتاری کے ساتھ پڑھتے ہیں، نہ خود کو سمجھ آئے نہ کسی اور کو سمجھ، نہیں، حق کا تلاوت ہی اس کے تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بی، اللہ نے کہا یہ لوگ ایمان والے ہیں، یہ ایمان کی علامت ہے، نشانی ہے کہ بندہ قرآن کو صحیح حق کے ساتھ اس کو پڑھے گا۔ کہنے کا مقصد آج یہ نہیں ہے کہ قرآن کی میں فضائل بیان کروں، یہ تو ہم سب کو پتا ہے، ہم بچپن سے یا جب سے ہم نے جمعے شروع کیے پڑھتے ہوئے ہم یہ فضائل سنتے آ رہے ہیں۔ خاص بات کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ وہ لوگ مومنین ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے اوپر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، دوسرا فائدہ، دوسری وجہ بتائی کہ وہ لوگ جب ان کے اوپر آیات تلاوت ہوتی ہے، قرآن مجید کو وہ سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور ہم صبح فجر کے اندر بھی قرآن سنتے ہیں، مغرب میں بھی نماز کے اندر ہم قرآن سنتے ہیں، عشاء میں بھی سنتے ہیں، صلاۃ التراویح میں بھی ہم سنتے ہیں، یا پھر آج جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم گھر کے اندر موبائل میں تلاوت لگا لیتے، قرآن سنتے ہیں۔ مگر کیا بات ہے کہ جب ہم قرآن سنتے ہیں تو یہ قرآن ہمارے زندگی کے اندر تبدیلی نہیں لے کے آتا، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہمارے دل لرزتے نہیں، کانپتے نہیں ہیں، ہمارا ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، ہم اسی طرح اپنے روٹین کے اندر جس طرح ہم چل رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، بے پرواہ زندگی جی رہے ہیں، ہم ایسے ہی اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ ہمارے ایمان کے اندر شک ہے، ہمارا ایمان کہیں نہ کہیں سے مکمل نہیں ہے، ہمارا ایمان یا تو قرآن مجید کے اوپر پورا نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ پر پورا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ باتیں کہ آسمان سے سکینت نازل ہوتی ہے، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس طرح قرآن پڑھنے سے بندے کی زندگی سنور جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں یہ سارے معاملات نہیں ہیں، اس کا مطلب ہمارا غیب پر ایمان نہیں ہے، یا پھر ہمارا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے کہ اللہ ہمارے معاملات صحیح کرتا ہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ طرح طرح کی پریشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام جان والوں کے لیے بھی اعلان کیا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اس آیات میں 4 فائدے، 4 صفات قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ اگر یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا تو خاص آپ اور میں مراد ہوتے، ایمان والے مراد ہوتے کہ اے ایمان والوں، مگر یا اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الناس، تمام کے تمام لوگوں کو کہہ دیا، جو معبودان باطلہ کو مانتے ہیں اللہ نے ان کو بھی اعلان کر کے کہہ دیا کہ لوگوں تمہارے پاس ایسی کتاب آئی ہے، ایسی چیز آئی ہے، موعظہ جو تمہارے لیے نصیحت ہے، وعظ ہے۔ موعظہ کیا ہوتا ہے؟ موعظہ تم کہتے ہیں نصیحت، ایسی نصیحت جس کو بندہ سنتا ہے تو سننے کے ساتھ وہ جو زندگی کے اندر، دنیا کے اندر منہمک ہوتا ہے،
وہ اس سے نکل کر اللہ کی طرف آ جاتا ہے۔ ایسی نصیحت جو دل کے اوپر اثر کرے، گہرائی کے ساتھ اس کے دل پر چھا جائے۔ موعظۃ، ایسی نصیحت جو رقت آمیز ہو کہ بندہ وہ نصیحت سنے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ موعظۃ، ایسی نصیحت ہے۔ ہم بہت نصیحتیں سنتے ہیں، اپنے بزرگوں کی، اپنے استادوں کی، ہم اپنے بڑوں سے بڑی نصیحتیں سنتے ہیں، یہاں سے سنی وہاں سے نکال دیں، انسنی کر دیتے ہیں۔ مگر قرآن مجید ایسی نصیحت ہے جس کو آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی، آپ کو ناظرہ آتا ہے نہیں آتا، آپ کو حفظ آتا ہے نہیں آتا، آپ توجہ سے سننے بیٹھ جائے، آپ کی آنکھوں سے خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ یہ ہے موعظہ۔ جب آپ سنیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، ہم سنتے ہی نہیں ہیں۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کا کیا کہا؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، دلوں کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں، صدور کو خاص کیا کہ دلوں کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں اس کے لیے میں نے شفا اس کو نازل کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں دلوں کے اندر کتنی ہماری بیماریاں ہیں، دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ لیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، دوسرا تیسرا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور روحانی طور پر آپ دیکھیں تو بندہ دل کے اندر اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کا پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ حسد، بغض، چغلی، کینہ، ایک دوسرے کے خلاف دل کے اندر نفرتیں، یہ سب جو گناہ ہے، یہ سب جو چیزیں ہیں، ان سب کا محور اور محل جو ہے وہ ہمارا دل ہے۔ دل، ہمارے دل کے اندر کسی کے لیے نفرت آ جائے تو وہ چاہے ہمارے سامنے کتنا اچھا کام کیوں نہ کرے، کیونکہ ہمارے دل میں یہ خراب ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دل کی جو شفا جو رکھی ہے وہ اس قرآن مجید کے اندر رکھی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سینوں کے لیے، دلوں کے لیے شفا آ گئی ہے۔ حسد، بغض، کینہ، جو بھی چیزیں دنیا کی لالچ، دنیا کے اندر اپنے آپ کو غرق کر کے ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کا جو حل ہے وہ ہے قرآن مجید۔ انشاءاللہ ان کی مثالیں بھی بتائیں گے۔ صرف یہ باتیں نہیں ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا تو ان کے کچھ اثرات نہیں ہوئے، ان کا فائدہ بھی ہوا ہے اور ان کی عملی طور پر مثالیں بھی موجود ہیں۔ پھر تیسری چیز فرمائی وَہُدیٰ، اور یہ ہدایت ہے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ آج ہم اگر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ہم اگنور کر دیں، توجہ نہیں دیتے۔ اگر یہی بات میڈیا پر آ جائے اور اس کے تھوڑے سے ویڈیوز وغیرہ یا الگ طرح سے اسی بات کو ہمارے سامنے رکھا جائے تو ہم اس کو کیچ کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب قرآن پر ہمارا ایمان کمزور ہے، قرآن پر ہمارا ایمان پورا کامل نہیں ہے۔ اگر قرآن کہتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی اور کوئی اور طریقے سے اس بات کو ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر اس وقت وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ وَہُدیٰ، یہ ہدایت ہے، ہدایت یہ رب کی طرف سے ہدایت ہے۔ کس طرح ہدایت ہے، کس طرح شفا ہے، کس طرح نصیحت ہے؟ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ثمامہ بن اسال یمامہ کے یمن کی طرف سے گورنر ہے، جب اس کو قیدی بنا کر لایا گیا، مسجد نبوی کے اندر باندھ دیا گیا، روز اللہ کے نبی علیہ السلام آ کر اس کو کہتے ثمامہ کیا حال ہے، اسلام قبول کرتے ہو، دین کے اوپر لبیک کہتے ہو؟ وہ ایک ہی جواب دیتا تھا، ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم ذا نعم، کہ اگر تم ثمامہ کو قتل کرو گے تو پھر دیکھ لو میری قوم بھی پیچھے بیٹھی ہوئی ہے۔ دھمکی دیتا تھا، بند الفاظ میں دھمکی دیتا تھا اللہ کے نبی کو۔ کہا اگر تم مجھے قتل کرو گے تو پھر میری قوم بھی جو ہے بدلہ لینے والی ہے، ایسے ہی نہیں بیٹھے گی، اور اگر تم مجھ پر احسان کرتے ہو، انعام کرتے ہو، مجھے چھوڑ دیتے ہو تو پھر سن لو میرے جو قوم ہے اور میں ہوں ذا نعیم، ہم بھی پھر انعامات کرنے والے ہیں، ہم دوستی کا بدلہ اچھی طرح چکانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی ہنس کر چلے جاتے تھے
اور اسی مسجد نبوی کے اندر ستونوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا، وہاں ان کے سامنے قرآن کی تلاوتیں بھی ہوتی تھی، نماز بھی پڑھا کرتے تھے، مغرب میں، عشاء میں، فجر کے اندر وہ قرآن سنا کرتا تھا۔ باقی کوئی بات اللہ کے نبی اس سے نہیں کرتے تھے کہ یہ ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح جنت ہے، اس طرح جہنم، نہیں، صرف یہ کہتے تھے اور چلے آتے تھے۔ جب 3-4 دن کے بعد اس کو رہا کیا گیا، ثمامہ بن اسال اپنے اس رہائی کے بعد سیدھا مدینے سے باہر جاتے ہیں اور ایک تالاب کے پاس غسل کر کے سیدھا اللہ کے نبی کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی وجہ دل نرم ہو گیا۔ نجاشی کے دربار کے اندر جب نجاشی کو پتا چلا کہ عرب کے اندر ایک شخص آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن کی تعلیمات دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کو مانو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ جب نجاشی نے، جو اس وقت وہاں مسلمان موجود تھے، قافلہ، ان کو بلایا، ان سے پوچھا، تو انہوں نے نجاشی کے سامنے صرف سورۃ المریم کی تلاوت کی، سورۃ المریم پڑھ کے سنایا، اور نجاشی جو ہے مسلمان ہو گیا۔ اس وقت اللہ کے نبی سے آ کر اس نے ملاقات نہیں کی، مگر اس کے دل کے اندر پوری ایمان کی محبت اور ایمان کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے قیدیوں میں سے وہ ایک قیدی تھے۔ اس کو جب پکڑ کے لایا گیا، انہیں پکڑ کر قیدیوں کے ساتھ رکھا گیا، اور کہتے ہیں کہ جب مجھے قیدیوں کے ساتھ رکھا گیا تو میں اس وقت مسلمانوں کے زبانوں سے قرآن سنا کرتا تھا۔ کسی نماز میں، مغرب یا عشاء کے اندر، میں نے سورۃ النجم سنی، سورۃ النجم سنی، میرے دل کے اندر قرآن کے سننے کا شوق پیدا ہوا۔ پھر جب میں وہاں سے رہا ہوا اور میں نے وہاں پر سورۃ الطور سنی، 27ویں پارے کی دوسری سورت، پہلے سورہ نجم سنی تو شوق پیدا ہوا، پھر میں نے سورۃ الطور سنی، اور جب میں نے سورۃ الطور سنی تو میں پھر مسلمان ہوں گا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا کہ یہ میں قرآن سیکھے بغیر یہاں سے چلا جاؤں۔ پھر یہ قرآن سن کر ان کی زندگی بھی تبدیل ہو گئی۔ بڑے واقعات ہیں، بڑے صحابہ کرام کے واقعات ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ایک بین، جو بھائی پورے مکہ کے اندر مشہور ہے کہ کوئی شخص اس سے بات نہیں کرتا، اس کا روب اور دبدبہ اتنا ہے، وہ بین جب قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہوتی ہے تو اپنے بھائی کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تو کون ہوتا ہے کہ ہمیں اس قرآن سے دور کرنے والا؟ یہ قرآن کی وجہ سے اس کا ایمان تازہ ہو گیا، ایمان بڑھ گیا۔ غور کی بات یہ ہے کہ آپ کا اور میرا ایمان نہ بڑھتا ہے نہ پھر کم ہوتا ہے۔ ہم گناہوں کے اندر تو چلے جاتے ہیں، مگر ہمارا ایمان کیوں نہیں بڑھتا؟ رب تعالیٰ سورہ انفال میں یہی فرما رہا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ جب ان کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ جناب عمر جب قرآن پڑھا کرتے تھے رات کے وقت میں رویا کرتے، کثرت سے رویا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں قرآن پڑھتے تھے تو کثرت سے رویا کرتے تھے۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن مسعود کے پاس آتے ہیں، کہا کہ مجھے آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے قرآن سنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے اوپر تو قرآن نازل ہوتا ہے، کہا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے قرآن سنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ النساء شروع کی، 4 پارے کی سورت، جو 5ویں پارے سے ہوتے ہوئے 6 پارے پہ مکمل ہوتی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، پوری سورہ نساء جو ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سن رہے کان لگا کر، جب اس آیت پر پہنچتے ہیں 5ویں پارے کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بیان کی کہ آپ کو اس دن قیامت والے دن ان امت پر، لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ جب اللہ کے نبی یہ آیت سنتے ہیں تو کثرت سے رونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی رو رہے، یہ آیت پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ پھر دوسرے صحابہ کرام نے عبداللہ بن مسعود کو ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو دیکھو۔ جب دیکھ رہے اللہ کے نبی اس آیت پر رو رہے ہیں، پھر جا کے عبداللہ بن مسعود چپ ہو جاتے ہیں۔ ابی بن کعب کے پاس اللہ کے نبی آئے،
کہا کہ ابئی اللہ نے مجھے کہا ہے کہ آج میں تم سے قرآن سنوں. ابی بن کعب خوش ہو گئے. کہا کیا اللہ تعالیٰ نے واقعی اسما ہوں نا، کہ اللہ نے واقعی میں میرا نام لیا ہے؟ کہا ہاں، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ جا کے ابی سے قرآن سنو. ابو بکر بھی موجود تھے، عمر بھی موجود تھے، حضرت علی بھی موجود تھے، عثمان غنی بھی موجود تھے، دیگر بڑے بڑے کبار صحابہ موجود تھے. مگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ ابی سے جا کے قرآن سنو. اور اللہ کے نبی گئے ابی کے پاس اور ابی کو کہا کہ ابی مجھے اللہ نے کہا ہے، تمہارا نام لے کے کہا کہ ابی سے قرآن سنو. کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لیا. آپ اور میرا تذکرہ اگر دنیا کے کوئی وزیر یا بڑے مشیر کے پاس ہو، ہم کتنے چھوڑے ہو جاتے ہیں. اور کیا ہی بات ہوگی آپ کا اور میرا نام جب آپ کا رب کائنات کا خالق جو لے، ایسی صفات ایسی عادت اپناؤ جس کی وجہ سے آپ کا نام آپ کا رب آسمانوں پر لے. ابی کا نام لیا گیا. ابی سے اللہ کے نبی نے قرآن سنا. جناب ابی بن کعب نے سورۃ البینہ اما پارے کی چھوٹی سی سورت، زیادہ بڑی بھی نہیں، سورۃ البینہ اللہ کے نبی کو سنائی. رمضان بڑا تعلق والا مہینہ ہے، قرآن کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق ہے. آپ دیکھیں دیگر رات اور دن کے اندر بندہ قرآن پڑھتا ہے، رات کے نماز کے اندر بھی قرآن پڑھتا ہے، مگر جو تہجد کے اندر قرآن پڑھتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ تعریف بھی کرتا ہے. اور پھر قیام اللیل کے اندر تراویح کے اندر بندہ قرآن پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرمان قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان المبارک کا قیام کرتا ہے اس نیت سے کہ اللہ مجھے اس پر اجر دے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اعلان کر دیا کہ اجر دے گا نہیں، اللہ نے تجھے دے دیا، جا. غفر له ما تقدم من ذنبه، ماضی کے لیے کہا کہ بھئی تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، جاؤ قیام کرو گناہ معاف کرو. ایک ایک حرف پڑھنے پر اتنی نیکیاں، اور رمضان المبارک کے ساتھ تو زیادہ اس کا پیکج بڑھ جاتا ہے. خدا را ہم اپنے رات و دن کو ضائع نہ کریں. ہمارے 30 سال کی زندگی میں جو رمضان گزرے، 40 سال 50 سال جو بھی ہمارے رمضان گزرے ہیں، مگر یہ رمضان آپ اپنے زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر لگ جائے قرآن کے ساتھ. آپ کیا منہ دکھائیں گے جب آپ اللہ کے سامنے جائیں گے، کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کہے گا کہ بڑھتا جا دنیا کے اندر جس طرح قرآن پڑھتا تھا اور اس جنت کے اندر چڑھتا جا. آپ کو اور مجھے کیا آئے گا؟ سورہ فلق آئے گی، سورہ ناس آئے گی، سورہ اخلاص آئے گی اور سورہ کافرون آئے گی. 4 کل 5 آیات سے زیادہ ہم پڑھیں گے نہیں تو آپ کو مجھے کتنی جنت ملے گی؟ چلے یہ بات اپنی جگہ پہ کہ جنت میں صرف ایک پاؤں رکھنے کے برابر بھی پاؤں رکھنے کے برابر بھی جگہ مل جائے دنیا سے بہتر ہے. مگر آپ کو اور مجھے اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن اگر دنیا میں پڑھتے آ رہے ہو تو جنت میں اس طرح پڑھو گے تو جتنا پڑھو گے اتنی جنت ملے گی.